سرور باری صاحب جناب، کل آپ کی تنظیم جو پتن ہے اور خاص طور پہ کولیشن 38 اس نے الیکشن 2024 کا ایک آڈٹ کیا اور آڈٹ رپورٹ جاری کی صرف لاہور کے کچھ حلقے تھے. تو اس میں آئیڈینٹیفائی کیا گیا کہ ان حلقوں میں جو الیکشن کمیشن نے اپنی ویب سائٹ پہ جو رزلٹ اپلوڈ کیا ہوا تو اس میں فارم 45 نہیں ہے, لیکن کل شام تک تو نہیں تھے, تو آج تو کچھ نظر آ گئے ہیں, ہمیں کچھ جگہوں پہ نظر آ گئے ہیں, انہوں نے لوڈ کرنے شروع کر دیے ہیں. تو اس کا مطلب ہے ان کی کوئی بدنیتی نہیں تھی, شاید ان سے انکمپیٹنس ہو گئی. کیا خیال ہے آپ کا؟ دیکھیے میر صاحب, ہم نے تقریباً جو ہے 40 ارب روپے الیکشن کمیشن کو دیا ہے الیکشن کروانے کے لیے. یہ کوئی چھوٹی اماؤنٹ نہیں ہے. اور فورن جو پاورز ہیں انہوں نے پاکستان کے الیکشن کمیشن کی کیپیسٹی بلڈنگ بھی کی ہے. ہر جو آر او ہے اس کو 3 کمپیوٹرز اور کمپیوٹر آپریٹرز دیے گئے ہیں. ایک پورا ایک ڈھانچہ ہے, بہت ہی قابل لوگوں پر مشتمل ہے. اور ہمارے جو چیف الیکشن کمشنر صاحب ہیں وہ ڈی ایم جی گروپ سے ہیں, اور جو باقی کمشنرز ہیں وہ بہت پڑھے لکھے ہیں. سسٹم ہے پورا. غلطی کا امکان ہونا نہیں چاہیے کیونکہ یہ الیکشنز ہیں, لوگوں کے ووٹ کا مسئلہ ہے. ہم نے جو دیکھا ہے کہ جو لیول آف فارمز ہیں, ہم کوئی اور بات نہیں کرتے, ہم نے ان کے جو ویب سائٹ کے اوپر جو چیزیں پڑھی ہیں ہم نے ان کا انالیسس کیا ہے. اور ان کا جو آڈٹ کرنے کے بعد جو ہمارے سامنے چیزیں آئی ہیں, یہ پہلی رپورٹ نہیں ہے. ہم نے اس سے پہلے جو ہے اسلام آباد کے 3 حلقوں کا کیا تھا, اس کی رپورٹ بھی جاری کی تھی کہ فارم 45 2 قسم کے ہمارے پاس ہیں, جو ایک ہمارے آبزرورز نے اکٹھے کیے تھے اور مختلف جو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس سے ہم نے لیے تھے, اور جو پھر الیکشن کمیشن نے جاری کیے, اور پھر فارم 45 ہم نے اس کا بھی انالیسس کیا تھا. اس کے بعد ہم نے جو پورے پاکستان کے قومی اسمبلی کے انتخابات ہوئے جو فارم 47 نکلے 265 حلقوں میں ہوئے تھے, اس کا بھی ہم نے ڈیٹیلڈ رپورٹ نکالی تھی. اور تقریباً 78.2% جو فارم 47 ہیں ان کے اندر 12 قسم کی جو ہے وہ کمیاں تھیں, یعنی کہ ڈیفیشنسی. چلے وہ تو پہلے ہی بات ہے نا. اب یہ جو آپ کی کل کی رپورٹ ہے, جو کل کی رپورٹ ہے یہ تقریباً جو ہے وہ 20 حلقے صوبائی اسمبلی کے, جس میں چیف منسٹر صاحبہ کا بھی حلقہ ہے پی پی 159, اور جو اس کے علاوہ ایک این اے کا ہے 125. اور ان کا جب ہم نے آڈٹ کیا تو ہمیں ایک ہمارے لیے ڈسکوری تھی, اور یہ شاکنگ قسم کی ڈسکوری تھی کہ فارم 45 کا فولڈر ہے, گوگل ڈرائیو لگی ہوئی ہے. جب اس کو ہم نے اندر سے کھولا تو ایک بھی فارم 45 نہیں تھا, فارم 46 تھے. تو ہم نے کہا یہ غلطی ہوگی. تو اس کے بعد ہم نے اور کھولے تو اور بھی نکلا ہے. تو وہ 30 جو پروونشل اسمبلی کی کانسٹیٹیوشن, اس میں سے 20 کے اندر فارم 46 2 دفعہ اپلوڈ کیا گیا. ایک فارم 46 کے ٹائٹل کے نیچے اور دوسرا فارم 45 کے ٹائٹل کے نیچے. اور کل جب ہم نے رپورٹ نکالی, اس میں آپ کے پاس پریس ریلیز موجود ہے, اس میں ہم نے کہا کہ جس وقت ہم یہ پریس ریلیز جاری کر رہے ہیں اس وقت تک کا یہ ڈیٹا ہے, کیونکہ ہمیں یہ خطرہ تھا کہ یہ چینج کریں گے. اور آج اگر آپ دیکھیں 12 بجے کے بعد میرے پاس پورا ہے, کیونکہ جو وہ کہتے ہیں نا دنیا میں یہ نظر آ رہا ہے, there is no perfect crime in the world. یہ نظر آ رہا ہے پی پی 172 میں ماڈیفائڈ 1:28. تو یہ 12 بجے کے بعد آج یہ فارم نئے لگنے لگے, لیکن 3:11 پہ بھی ماڈیفائی ہوا ہے. لیکن اس میں ایک فارم میں ذرا دکھانا چاہوں گا جو فارم 45 ہے اور یہ پی پی 159 ہے, یہ پی ایس 98. یہ دیکھیں, یہ جو فارم اگر آپ دکھا رہے ہیں تو یہ فارم 45 جو ہیں یہ تمام پرنٹڈ ہوتے ہیں. اس میں کینڈیڈیٹس کے نام پرنٹ ہو کے آتے ہیں, یعنی کہ جو پریزائڈنگ افسر ہے اس کے پاس پرنٹڈ فارم میں فارم ہوتا ہے, اور انہوں نے صرف آگے ووٹ ڈالے. دوسرا جو سگنیچرز ہیں پولنگ ایجنٹس کے وہ لیفٹ سائڈ پہ ہیں. آپ کوئی اور اگر فارم دکھائیں, یہاں پر ایک تو ہاتھ سے لکھے گئے ہیں نام سارے, اور یہ کمپلیٹ نام بھی نہیں ہے. اور دوسرا اگر آپ غور کریں, اگر کوئی اور فارم آپ کھولیں تو میں آپ کو دکھاتا ہوں, یہ این اے 130 اور پی پی 159 2 واحد کانسٹیچوئنسیز ہیں پورے پاکستان میں, جس کے اوپر آر اوز نے یا اپنے سٹیمپ لگائی ہے یا انہوں نے اپنے انیشل کیے ہوئے. ٹھیک ہے, کیونکہ اگر کہیں بھی کوئی اوور رائٹنگ ہے, کریکشن کی گئی ہے, تو آر او سائن تو کر سکتا ہے. لیکن پورے پاکستان میں صرف این اے 130 اور پی پی 159 میں یہ مسئلہ ہمیں نظر آتا ہے. تو اس سے لگتا ہے جو ابھی انہوں نے فارم چینج کر دیے ہیں
تو وی آر انویسٹیگیٹنگ، ہم اور آڈٹ کر رہے ہیں، اور جو ماہرین ہیں ہمارے وہ لگے ہوئے ہیں اس کام کے اوپر کہ یہ جو فارم پہلے موجود تھے وہاں اس کا پھر ہم کیلکولیٹ کر رہے ہیں کہ جو فارم اب جو لگائے گئے ہیں اور جو پہلے تھے اور جو فارم 46 فولڈر میں پڑے ہیں ان کا جو کیلکولیشن ہے وہ کیا میچ کرتی ہے یا نہیں۔ چلیں ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی انکمپیٹنس ہے، بدنیتی ہے، کیا ہے؟ لیکن یہ آپ تسلیم کریں گے کہ یہ اس سے انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کی بڑی بدنامی ہو رہی ہے؟ میر صاحب، جیسے ابھی آپ نے ایک محاورہ پڑھا کہ جرم کے حوالے سے کہ جو کوئی بھی جرم دنیا میں ایسے نہیں ہے جو فول پروف ہو، کوئی نہ کوئی سراغ رہ جاتا ہے. اسی طرح کہ جیسا کہ باری صاحب نے فرمایا کہ 40 ارب روپے الیکشن کمیشن کو دیا گیا، وہ 40 کے 80 ارب بھی اگر دے دیں، اور وہ امریکہ کا بھی اگر کوئی الیکشن کمیشن ہو کسی بھی جمہوری ملک اور دنیا میں لے لیں، تو اتنا پیسہ دینے کے بعد بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ 100% پرفیکٹ سسٹم ہوگا اور اس میں غلطی کی گنجائش نہیں ہے. غلطی ہو جاتی ہے، ظاہر ہے اس میں مینول کام بہت سارے انوالو ہیں، انسان وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، اور بہت ساری ٹریننگ کے باوجود اس طرح کی غلطیاں آ جاتی ہیں. اور اگر الیکشن کمیشن لاہور کے ان حلقوں کے حوالے سے اپلوڈ کر رہا ہے فارم 45، تو میرا خیال ہے ایسے کہنا چاہیے کہ دیر آئے درست آئے. اگر وہ اپنی غلطی مان کے، ظاہر آپ نے انڈیکیٹ کیا کے پاس کوئی رائٹ نہیں ہے انڈر دی لا، اس کے بعد نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ اگر فارم 46 14 دنوں کے بعد اپلوڈ کیا اور وہ اس کو نہیں. میر صاحب دیکھیں یہ بات، ڈاکٹر صاحب ایک منٹ، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس اس وقت کوئی رائٹ نہیں ہے قانون کے تحت اس کو ٹھیک کرنے کا کوئی رائٹ، ان لافل کر رہے ہیں، وہ غلط کر رہے ہیں، بالکل غلط کر رہے ہیں. جی اب نہیں انلافل آپ کوئی بات کہہ کوئی رہے لا ہیں کا حصہ بتائیں، وہ میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ ایک بات یہ ہے کہ انہوں نے اپلوڈ کیے نہیں، اور اس کے بعد اب واقعی اب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ایک مخصوص ٹائم ہے جس کے اندر انہوں نے یہ فارم اپلوڈ کرنے ہوتے ہیں. لیکن اگر غلطی سے 45 کی جگہ 46 کا فولڈر اپلوڈ ہو گیا ہے اور وہ اسے کریکٹ کر رہے ہیں، تو وہ ایک الگ سچویشن ہے. 20 حلقوں میں ہوا ہے، ایک جگہ پہ ہو تو ہم کہتے ہیں میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں، میں ایک اور بات سنیں نا، میں تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. 20 اور ایک آپ بھی دوبارہ کر رہے ہیں، میرا آرگومنٹ دوبارہ وہی ہے، لیکن میں تھوڑا سا ایک قدم آگے چلتا ہوں. میرے کولیگ ہیں، اس دفعہ الیکشن گجرات سے وہ لڑے ہیں، چودھری عابد رضا. ہاں 110 آپ انہیں کال کر کے پوچھیں، 110 پولنگ اسٹیشنز کے اوپر صبح انہیں بتایا گیا کہ آپ کی پریزائڈنگ آفیسر ہی نہیں ہے. صبح نہیں بتایا گیا سر، ان کو رات کو پتہ چل گیا تھا، انہوں نے فون کر کے کہا کہ میرے بندے پک کرو، اور پھر صبح جو ہے وہ تعداد میں مزید اضافہ ہو گیا. ہاں اب یہ دیکھیں الیکشن، اور پھر انہوں نے پھر آپ کو ساری بات بتائی ہوگی، مجھے سارا پتہ ہے، کہ پھر ان کو یہ بھی کہا کہ پیسے دے دو اگر جیتنا تو. نہیں یہ انہوں نے مجھے بتایا. عابد رضا صاحب اگر آپ میری بات سن رہے ہیں تو یہ طارق فضل چودھری صاحب کو یہ بات بتائیں جو آپ نے مجھے بھی بتائی تھی. دیکھیں مجھے بہت ساری بے قاعدگیاں ان کے الیکشن میں ہوئی، مجھے پتہ ہے پیسوں کی بات کی میں بالکل نہ میں نے ان سے سنی ہے، نہ میں اس کو کر سکتا ہوں. لیکن ایک اور بات میں آپ کو عرض کروں نا جی، کیونکہ فیلڈ میں ہم 4 الیکشن لڑ کے آئے ہوئے ہیں، شیخ صاحب سے پوچھیں. اسی طرح یہ ایک کمرے کے اندر بیٹھ کے ایک آئیڈیلسٹک انوائرمنٹ کے اندر ارینجمنٹس کی بات کرنا اور پریکٹیکلی ان چیزوں کو فیلڈ میں امپلیمنٹ کرنا بہت فرق ہوتا ہے، اور بہت ساری چیزیں آپ کی خالص محنت اور نیت کے باوجود امپلیمنٹ نہیں ہو پاتی. جیسے میں نے آپ کو گجرات کے سرکے کی مثال دی سے الیکشن آبزرو کر رہے ہیں، اور ہم گلی محلوں میں جو پولنگ اسٹیشن ہوتے ہیں ہر کانسٹیچوئنسی کے ہر حلقے میں، ہر پولنگ اسٹیشن پہ نہیں ہوتے، لیکن ہم پورے پاکستان میں ہمارے آبزرور ہوتے ہیں. میں خود میں صرف ایک جملہ کہہ دیتا ہوں، میں شیخ صاحب صرف ایک جملہ کہہ دیتا ہوں کہ جو پلاننگ میکانزم تیار ہوتا ہے، جو تیاری کی جاتی ہے، پریزائڈنگ آفیسرز، پولنگ ایجنٹس اور تمام پریکٹیکلی پورے پاکستان کے ہر حلقے اور ہر پولنگ اسٹیشن، اب میرے حلقے میں 380 پولنگ اسٹیشن تھے، اس کو آئیڈیلسٹک انوائرمنٹ میں اس کی امپلیمنٹیشن پاسبل نہیں ہوتی، غلطیاں رہ جاتی ہیں. جی میں یہ سمجھتا ہوں ڈاکٹر صاحب شریف آدمی ہے، اچھے آدمی ہے کوئی، مگر ان سے بصد احترام میں اختلاف کرتے ہوئے یہ کہوں گا، انہوں نے کہا کہ جی 40 کی بجائے اگر 80 ارب بھی دے دیے جائے تو پھر بھی کچھ نہ کچھ رہ جاتا ہے. میں صرف حیران ہوں اس حسین اتفاق پہ کہ وہ 40 ارب دے 80 ارب بھی ہو جانتے ہیں نا. ساریاں غلطیاں دا فائدہ صرف اس باری مسلم لیگ نون ہی ہویا جی، میجورٹی. بولی جتنی غلطیاں ہوگی نا الیکشن کمیشن سے پیسوں کے باوجود، وہ عرشے گئی ناندے گھر ہی ہے، ساڑھے حل کچھ نہیں جایا. وہ جو جن کا انہوں نے ذکر کیا ان کی تو کہانی آپ نے بتا دی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب پوری حکومت، پوری مشینری، ڈی پی اوز، ڈی سی اوز، کمشنرز اور فوج اور تمام فورسز الیکشن کمیشن کے ڈسپوزل پہ تھی ود 40 بلین روپیز، اس کے بعد کوئی یہ کہے کہ میں گراؤنڈ پہ وہ کام اس طریقے سے افیکٹولی نہیں کر سکا جو پچھلے 50 سالوں سے ہوتا آیا،
تو پھر میرے خیال میں ان کو بھی کچھ سوچنا چاہیے کہ یہ چیزیں کس طرف جا رہی ہیں. یہ دھاندلی زدہ الیکشن تھا, اس میں لوگوں کو ہرایا گیا. ان کے کچھ دوستوں کو تکلیف ہے کہ جس طرح ان کے بہت سے جتوائے گئے ان کو جتوایا نہیں گیا, یہ بھی تکلیف ہے کسی جگہ تھے. اور ہم بہت زیادہ تکلیف میں اس لیے ہیں کہ بڑے مہینے سے ہماری ایک پٹیشن سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیف جسٹس صاحب کے پاس دائر ہوئی کہ یہ دھاندلی زدہ الیکشن جو ہے اس کو آپ اس کی سماعت کریں, اس کی تحقیقات کرائیں, اس کو سنیں, مگر اس کی سماعت کی ڈیٹ نہیں دی جا رہی. ہم نے پھر ایک اور پٹیشن کی ہے حامد بھائی کہ جی کائنڈلی انہوں فکس کرو. اچھا سنن واسطے. اور میں آخری بات, اور یہ جو پتن کی رپورٹ ہے, ہم بحیثیت تحریک انصاف پاکستان چیف جسٹس آف پاکستان سے یہ پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ اس رپورٹ کی روشنی میں ہماری آلریڈی دائر جو پٹیشن ہے اس کو جلدی فکس کیا جائے, ورنہ یہ پارٹی یہ سمجھنے میں جائز ہوگی کہ آپ بھی اس کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں جو کچھ الیکشن کمیشن نے ہمارے ساتھ کر دیا.